پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب رَأَيْتَهُمْ تم دیکھو ان کو، تُعْجِبُكَ اچھے لگیں گے تم کو، أَجْسَامُهُمْ ان کے جسم، یعنی ان کی شکلیں بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی بات کیوں کی؟ وہ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لکس کے ساتھ ہی ہم متاثر ہوتے ہیں. جیسے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو لوگ سب سے پہلے اسی سے ہی متاثر ہوتے ہیں. اور ان منافقوں کی ساری توجہ اپنے جسموں پر تھی، بڑے فٹ فاٹ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے جسموں کو دیکھیں تو بہت اچھے لگیں گے آپ کو، کیونکہ دنیا پرست تھے، اپنے لکس پر بہت فوکس تھے. یعنی ان کی خوش نمائی اور تر و تازگی کی وجہ سے تمہیں ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ بات کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ تم سنتے جاؤ ان کی بات کو. یعنی ان کی زبانیں فصیح و بلیغ ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن کلام کی وجہ سے ان کی باتوں کو سن کر لذت محسوس کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اقوال اور ان کے اجسام بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے برے اخلاق ہیں، برے اعمال ہیں. تو آپ کو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے، آپ کو ان کی باتیں بہت اچھی لگیں گی. اس کی سب سے بڑی مثال جو منافقوں کی دی جاتی ہے وہ عبداللہ بن ابی کی دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے بہت لمبا چوڑا اور بڑا فصیح اللسان شخص تھا، اور اس نے اپنی پرسنالٹی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے کہ انہم گویا کہ وہ خشبن لکڑیاں ہیں، مسندہ تختہ لگائی ہوئی. خشبن کہتے ہیں سخت اور موٹی لکڑی کو، اور مسندہ ٹیک لگانے کو کہتے ہیں. اب ان منافقین کو اللہ تعالیٰ خشبن مسندہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکڑیاں ہیں تختہ لگائی ہوئی. اس سے پہلے آپ نے مومنین کی صفت پڑھی تھی سورہ صف میں، اگر آپ کو یاد ہو تو بنیانم مرصوص کہا گیا، اور منافقین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خشبن مسندہ. اب کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خشبن مسندہ سے تشبیہ دی؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ کام دراصل وہ اپنی برتری اور شان بے نیازی دکھانے کے لیے کرتے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے. اللہ نے ان لکڑیوں سے ان کو تشبیہ دی ہے. ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ لکڑیوں میں سننے، سوچنے اور سمجھنے کی اہلیت نہیں ہوتی. اس طرح یہ منافقین بھی بس دکھاوے کی خاطر آتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے. اگر یہ لوگ کچھ سن بھی لیتے تھے تو سوچنے اور سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی دو وجوہات کی بنا پر ان کو خشبن مسندہ کہا ہے. پہلی وجہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، اور یہ کام دراصل وہ اپنی برتری اور شان بے نیازی دکھانے کے لیے کرتے تھے. دوسری وجہ کہ لکڑیوں میں سننے، سوچنے اور سمجھنے کی اہلیت نہیں ہوتی، تو یہ منافقین بھی بس دکھاوے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ تو جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے.
اگر کچھ سن بھی لیں تو سوچنے اور سمجھنے کی زحمت کو گوارا نہیں کرتے تھے. یحسبون وہ سمجھتے ہیں کل ہر صیحۃ سخت آواز کو علیہم اپنے اوپر. بظاہر تو بہت اچھے جسم رکھتے ہیں, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود بھی انتہائی بزدل ہیں, ڈرپوک ہیں. جیسے عادی مجرم ہوتا ہے کہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے. یحسبون کل صیحۃ علیہم, ہر سخت آواز اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا کوئی راز فاش نہ ہو جائے. ہم العدو وہ دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافقین تمہارے دشمن ہیں, یہ گھر کے بھیدی ہیں, آستین کے سانپ ہیں. یہ تمہاری باتیں کفار کو اور یہود کو پہنچاتے ہیں, جو کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ دراصل مسلمانوں کے درمیان ان کی باتیں سن کے جا کے یہود اور کفار کو پہنچایا کرتے تھے. اور یہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہیں, ان کو سب مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز کا پتہ ہے. فاحذرہم, بس بچو ان سے محتاط رہو, تمہارے حقیقی دشمن ہیں. کیونکہ ظاہر اور پہچانا ہوا دشمن اس دشمن کی نسبت کم نقصان دہ ہوتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو. ایک دشمن جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے, وہ اتنا خطرناک اور نقصان دہ نہیں جو کہ وہ دشمن ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کا دوست ہے. اور منافقین کچھ ایسے ہی دشمن تھے. وہ بہت دھوکے باز اور چالاک تھے, لیکن وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم دوست ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہے. فاحذرہم, ان سے محتاط رہو. قاتلہم اللہ, غارت کرے ان کو اللہ. یہ دوسری سزا ہے منافقت کی. انا یؤفکون, کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو یہ منافقین تھے جو ڈبل فیس رکھتے تھے, دو رخے تھے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے, اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو لوگوں میں دو رخے شخص کو سب سے برا پائے گا, جو ایک رخ کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے اور ایک رخ کے ساتھ ان کے پاس جاتا ہے. ڈبل سٹینڈرڈ, ڈبل فیس. اب دو رخے شخص سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو ایک گروہ کے پاس جائے تو اسے یہ باور کرائے کہ وہ اس کا خیر خواہ ہے اور اس کے حق میں مخلص ہے, اور دوسرے کا مخالف ہے. لیکن جب دوسرے گروہ کے پاس جائے تو وہاں ان کے لیے باوفا ہونے کا تاثر دے. ایسا شخص بدترین ہے, یہ منافق ہے. ایسا شخص جھوٹا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے. یعنی ایک گروہ کے پاس جائے تو ان کو کہے میں تمہارا دوست ہوں, مخالف کا دشمن ہوں, اور جب دوسرے گروہ کے پاس جائے تو ان کو کہے میں تمہارا دوست ہوں, ان کا دشمن ہوں. ایسا شخص ایماندار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس مومن مستقل مزاج ہوتا ہے, خیر خواہ ہوتا ہے, اور وہ کبھی بھی یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھتا, کبھی بھی دو چہرے نہیں رکھتا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کو الرٹ کیا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ وہ دشمن ہیں جو دوست کے لبادے میں ہیں, ان سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے.
ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن لوگوں میں دو رخے شخص کو سب سے برا پائے گا. ابن نمیر نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ان کے پاس ان کی بات کرتا ہے اور ان کے پاس ان کی بات کرتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. وہی بات کہ دونوں گروہوں کے پاس جا کر اپنی وفاداری کے دم بھرنا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رخے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ امین بھی ہو. جو دو رخا شخص ہوتا ہے وہ امین نہیں ہو سکتا. ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے. یعنی اس کی زبان بہت زیادہ تیز ہوتی ہے کیونکہ ان کی باتوں میں بڑا جادو سا ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں قرآن پاک میں بھی سورہ منافقون میں کہہ رہے ہیں کہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کہ آپ کے سامنے اتنی اچھی اچھی باتیں کریں گے کہ آپ بس سنتے ہی رہ جائیں. اور یہ اتنی اچھی باتیں کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بڑا خاص مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں. تو پھر ان کی باتوں کو حجت بھی سمجھا جاتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا کہ فائنلی اس کو بادشاہ بنانے کا ڈیسائیڈ کر چکے تھے اہل مدینہ کی دو بڑی بڑی فیملیز جو تھے اوس اور خزرج. تو آپ سوچیں وہ کیسی باتیں کرتا ہوگا کہ سارے لوگوں کو اس نے اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ تم سب کا بڑا میں ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ ان کو غارت کرے پتہ نہیں کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. انا یؤفکون کیا چیز ان کو پھیرتی ہے. دراصل مسلمان ہونے کے بعد منافقت کرنا واقعی حیرت کی بات ہے. کوئی کہے میں اللہ کا بندہ ہوں پھر اس کے بعد وہ منافقت کرے تو پھر حیرت ہوتی ہے نا. انا یؤفکون کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں, کیا چیز ان سے منافقت کرواتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ بخشش مانگتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ اللہ کے رسول. ویسے تو یہ ہر منافق کا حال تھا کہ جب ان کو کہا جاتا تھا آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہارے ان گناہوں کے بارے میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں جو تم سے ہو گئے ہیں تاکہ اللہ تمہارے احوال درست کر دے, تاکہ اللہ تمہارے اعمال قبول کرے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہر منافق کا حال ایسا تھا کہ وہ نہیں آتے تھے. یہاں پر جو خاص الخاص بات آ رہی ہے وہ عبداللہ بن ابی کے حوالے سے آ رہی ہے. جب اس کی کوئی غلطی پکڑی جاتی تو مسلمان اس کو کہتے کہ چلو چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو, وہ خود بھی تم کو معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے. تو عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو یہ جواب دیا تھا کہ تم نے مجھے ایمان لانے کو کہا, میں ایمان لے آیا. تم نے مجھے نمازیں ادا کرنے کو کہا, میں نماز ادا کرتا ہوں. تم نے مجھے کہا کہ زکوٰۃ دو, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. اب تم کیا چاہتے ہو, میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں؟ جب اس کو یہ کہا جاتا تھا اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ, تو تکبر کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتا تھا. لووا رؤوسہم موڑتے ہیں اپنے سروں کو. لووا کہتے ہیں جھٹکنا, وہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا طلب کرنے سے بچنے کے لیے اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں. وہ نہیں جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا اور انسان کہتا ہے ہم سے نہیں ہوتا, سر کو جھٹک کے جو انکار کرنا ہوتا ہے.
وَرَأَيْتَهُمْ اور تم دیکھتے ہو ان کو یصدون وہ باز رہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ باز رہتے ہیں، یعنی وہ حق کے ساتھ بغض کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے باز رہتے ہیں، رک جاتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ حالانکہ وہ تکبر کرنے والے ہیں، تکبر کی وجہ سے حق کی اتباع نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے. ویسے تو یہ سب منافقوں کا حال تھا جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن خاص الخاص عبداللہ بن ابی کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کیونکہ وہ ان کا سردار تھا، اور جب اس کی کوئی بھی غلطی پکڑی جاتی تو مسلمان اس سے کہا کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، کہہ دو مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، بلکہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے. تو عبداللہ بن ابی نے ایک ایسے موقع پر مسلمانوں کو جواب دیا کہ تم نے مجھے ایمان لانے کا کہا، میں ایمان لے آیا. تم نے مجھے نمازیں ادا کرنے کا کہا، میں نمازیں ادا کرتا ہوں. تم نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں؟ اس جواب سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنی. تو یہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ان کا انکار کرنا لفظوں میں جو بتایا جا رہا ہے اس سے آپ کو اس کی شدت کا احساس ہوگا کہ کتنی شدت سے یہ اس چیز سے دور بھاگتے تھے. لَوُّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم برابر ہے ان پر، استغفرت لہم خواہ آپ بخشش مانگو ان کے لیے، ام لم یا نہ تستغفر لہم آپ بخشش مانگو ان کے لیے، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. لن یغفر اللہ لہم ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو. جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ یہ نہیں آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعائے مغفرت کرانے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لطف و کرم بھی تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے. اللہ نے ان کو روک دیا تھا. چلے اگر وہ آ بھی جاتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ آ بھی جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ لن یغفر اللہ لہم اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اس کی وجہ ان کی نافرمانی اور ایمان پر کفر کو ترجیح دینا ہے. اس وجہ سے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ ٹاپک آپ سورہ توبہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. وہ ایک طویل آیتیں ہیں جس میں آیت نمبر 80 سے 90 کے درمیان ایک ٹاپک چلتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. آپ ان کے لیے اگر بخشش مانگیں گے بھی بے شک 70 مرتبہ، کہنے کا مطلب یہ کہ کئی دفعہ تکرار کے ساتھ بھی، تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، اور یہ ان کی اگلی سزا ہے لن یغفر اللہ لہم کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو.
یہ بھی منافقین کی سزا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، نیکی کے کام کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کتنے بدترین انجام کو یہ منافقین پہنچیں گے، کیونکہ ساری گڑبڑ ان کے دل میں ہے۔ ان کا دل بزدل اور کفر سے بھرا ہوا، یہ دین کی جڑ کو کاٹنے والے ہیں، یہ اتحاد کو ختم کرنے والے ہیں۔ مومن صاف دل کا ہوتا ہے، لیکن منافق بزدل کمزور دل کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بدترین انجام کو پہنچیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کی جڑ کو کاٹنے والے ہیں، یہ اتحاد کو ختم کرنے والے ہیں۔ ان کا دل بزدل ہوتا ہے، ان کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مومن صاف دل کا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ اتنی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين